مسلمان جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے مسلمان کی بے شمار مشکلات میں آسانیاں آ جاتی ہے۔ عیون الحکایت کے اندر ایک حکایت نقل ہے، حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی پڑوسن حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو میری سفارش کیجئے، میرے بیٹے کی کوئی سفارش کروا دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پڑوسن کی یہ فریاد سن کر حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول تھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، میں تیرا ہی مسئلہ حل کر رہا تھا۔ اب یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ چکا۔ یعنی نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹے کو قید سے چھڑوا دیا۔ پھر وہ مائی حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس طرح خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان مالی نے ایک بار حاضر ہو کر عرض کی، شدید قحط سالی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پھل وغیرہ نہیں لگتا تھا، تو شدید قحط سالی کا زمانہ آ گیا تو آپ سے شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز، پھر فرمایا، اے باغبان آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور مجھے تو آسمان پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر پھر یہی سوال کیا اور باغبان نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری نماز پڑھ کر وہی سوال کیا تو باغبان نے جواب دیا کہ ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ آپ نماز و دعا میں برابر مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان کے ہر طرف بادل چھا گیا اور موسلادھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے باغبان کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا تو آ کر کہا، غضبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ یہ کرامات صحابہ اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دیکھیں، آپ جب نماز میں مشغول ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے بارش برسانا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رحمت اللہ تعالی علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بےتاب ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع پھر ہی رحمت اللہ تعالی دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا، ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر تمام جانور بھی خوب پانی پی لیا اور لشکروں نے اپنے اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ دیکھیں نماز کی کتنی برکات ہیں کہ اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے بہت سارے معاملات حل بندے کے فرما دیتا ہے۔ لہذا نماز کو اپنائیے اور 5 گانا نماز پڑھیں۔ مسلمان مرد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہوتا ہے، اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام پڑھیں۔ جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ مسلمان جہاد میں بھی ہو تب بھی یہ نماز پڑھے گا، بیمار بھی ہو
تب بھی نماز پڑھے گا. جس حال میں جس طرح اس کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہے اس کو نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے. لہذا نماز کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، نماز پر محافظت حاصل کرنے کے لیے با جماعت نماز ادا کی جائے. انشاءاللہ یہ عادی بن جائے گا اور نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سکون اور چین بنا دے گا، اور کل قیامت میں اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا.